مغرب کے بعد ہی آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کریں. گناہگار ہو تم رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتے، ہم ہی ساری رات دروازہ کرم کھول دیں. اب مجھے بتائیں اگر اب بھی کوئی نہ مانگے پھر بدبخت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے تو کتنے کرم کیے. اس مہینے کی جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو 15ویں رات ہے، ادھر سورج غروب ہوگا، ادھر خاص رحمتوں کے دروازے. اسے لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، شب برات. اسے لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، دستاویز کی رات. آئندہ سال جس نے پیدا ہونا ہے، جس نے فوت ہونا ہے، جس نے غریب ہونا ہے، جس نے امیر ہونا ہے، آئندہ سال کے احکامات فرشتوں کو اس رات دیے جاتے ہیں، تفویض کیے جاتے ہیں. تقدیر تو اللہ نے پہلے لکھ دی، لیکن اس رات آئندہ سال کے احکامات فرشتوں کو دیے جاتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا میں چاہتا ہوں جب آئندہ سال کے بارے میں احکام دیے جا رہے ہوں میں روزے کی حالت یعنی اس دن روزہ رکھا ہو یا روزہ رکھنے کی نیت ہو لیتے ہیں، کیونکہ 14 15 یہ روزہ رکھنا، 13 14 15 یہ حضور کی سنت ہے، ایام بیت کے روزے. تو اس رات جب آئندہ سال کے احکام فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں، ہم غفلت میں. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعبان کی 15ویں رات کاشانہ ولایت میں تشریف لائے. مسجد سے گھر آئے تو آپ کی زوجہ ام المریدین رحمۃ اللہ تعالی علیہا وہ عرض کرتی ہیں آج کی رات کئی لوگوں کا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کے مردوں میں لکھ دیا جائے گا. تو امام ربانی فرماتے ہیں بیوی تو یہ کہہ رہی ہے کئی لوگوں کا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کے مردوں میں لکھ دیا جائے گا، پر جو دیکھ رہا ہو کہ میرا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کے آج مرحومین میں لکھ دیا گیا ہے اس کا حال کیا ہوگا. ام المریدین نے عرض کیا اس پر تو خاص خشیت کی کیفیت طاری ہوگی. امام ربانی نے فرمایا آج ہماری آخری شب برات ہے، میں دیکھ رہا ہوں آئندہ شب برات سے پہلے میرا وصال ہو چکا ہوگا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سفر کا مہینہ آیا ہے، شعبان کے بعد جب سفر آیا، رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذوالحج، محرم، سفر میں آپ کا وصال ہو گیا. ایسے اہل اللہ بھی ہیں جو اس رات دیکھ لیتے ہیں کہ آئندہ سال کے لیے ہمارے احکام. کوئی اندھا ہو تو یہ نہ کہ سارے ہی اندھے ہیں، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہ آیت مبارک ہے اور حضور کی حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. وہ عام رات نہیں، وہ بڑی خاص رات. وہ خاص رات اس مہینے شعبان کو ہی ملی. 2 نام اس رات کے میں نے بیان کی، ایک شب برات اور ایک لیلۃ الصق، دستاویز کی رات، آئندہ سال کے احکامات دیے جانے کی رات. جب ہمارے آئندہ سال کے احکام دیے جا رہے ہیں تو ہمیں اٹھ کے خیر نہیں مانگنی چاہیے. مغرب اور عشاء کے درمیان اس رات 2 نفل پڑھیں، یا اللہ آئندہ سال مجھے صحت دے. 2 نفل پڑھیں یا اللہ آئندہ سال مجھے کسی کا محتاج نہ کر. 2 نفل پڑھیں یا اللہ آئندہ سال مجھے توبہ پہ قائم رکھ. اور 2 نفل پڑھیں یا اللہ آئندہ سال کے دوران اگر میرا وصال ہو تو ایمان پر خاتمہ. کتنے نفل ہو گئے؟ 8. ماشاءاللہ وہ سے سن. ان کا ٹائم مغرب سے عشاء کے درمیان، 15 شعبان مغرب سے عشاء کے درمیان یہ 8 نفل. 2 نفل صحت کے لیے، 2 نفل رزق کے لیے، 2 نفل توبہ پر قائم رہنے کے لیے اور 2 نفل ایمان پر خاتمہ کے لیے. جس نے یہ 8 پڑھ لیے اس نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، دنیا بھی آخرت بھی. تو یہ صق والی رات، دستاویز والی رات بھی اسی مہینے میں ہے. اس کے علاوہ اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ، ساری رات رحمت نازل ہوتی ہے. ایک اس کا نام ہے شب توبہ، کہ اس رات اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. ویسے کسی رات بھی بندہ کسی دن کسی وقت توبہ کرے، توبہ کا دروازہ بند نہیں، لیکن بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں بسا اوقات بندے کے دل کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، توبہ کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. اس رات اگر بندہ آ جائے یا اللہ آنا میرا کام تھا، اب دل کو تو توبہ کروا دے، میل دور کر دے. بعض اوقات ایسی دیواریں ہوتی ہیں گرد کے بندہ ان سے نکل کے توبہ کی طرف آ نہیں سکتا. یہ رات ایسی رحمت والی رات ہے کہ اس حصار کو، ان زنجیروں کو توڑ دیتی ہے جو ہماری روح کے گرد ہے.
یہ بخشش والی رات، یہ توبہ کی رات۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے زمانے میں آپ کے پاس ایک نوجوان مسجد میں آتا تھا، بیمار ہو گیا۔ گھر والوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارا بیٹا آپ کا پاس مرید نہیں تھا لیکن آپ کے پاس آتا تھا مسجد میں، بیمار ہے، آ کے دم کر جائیں۔ حضرت امام حسن بصری تشریف لے گئے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، دیر ہو گئی ہے، آخری وقت، نوجوان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، آخری وقت ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے کہا توبہ کرو، کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، اللہ اس ذلت سے بچائے۔ پھر آپ نے دوبارہ نہیں اس کو کہا بلکہ خود کلمہ پڑھا۔ یہ سکرات موت میں ہے تو میں اس کو نہیں کہتا، کلمے کی تلقین نہیں کرتا، میں خود پڑھتا ہوں۔ آپ نے خود پڑھا تو وہ نوجوان لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے آپ کو دھکا دیا، کہنے لگا میرے بستر سے اٹھ کے نکل جاؤ، یہ کیا میرے پاس پڑھ رہے ہو، میں نہیں پڑھنے دوں گا۔ تمہیں بڑے ولی ہیں۔ اس بدبخت نے دھکا دیا، آپ اٹھے بستر سے باہر تشریف لے آئے۔ جو ہی آپ اس مکان سے نکلے ہیں، گھر سے رونے کی آواز آئی، آپ واپس پلٹے، کیا دیکھا، وہ نوجوان مر چکے۔ آپ کے دل کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے، جبکہ یہ مسجد بھی آتا تھا، جبکہ یہ نماز بھی پڑھتا تھا، اور آخری وقت میں اس کو کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو، یہ کہتا ہے میں نہیں پڑھوں گا۔ میں نے خود پڑھا تو اس نے دھکے دے کے نکال دیا، اور اس وقت اس کی موت آ گئی۔ بڑے پریشان ہوئے، دعا مانگتے ہیں یا اللہ یہ راز میرے اوپر کھول دے، اس کی زندگی دینی کاموں میں گزر رہی تھی، پھر موت کفر پہ کیسے آ گئی؟ یا اللہ یہ راز میرے اوپر کھول دے۔ روز رات کو دعا کر کے سوتے ہیں، راز نہیں کھل رہا۔ 3 دن گزر گئے، چوتھی رات جو تھی وہ شب جمعہ تھی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، آج بھی شب جمعہ۔ اس رات آپ عشاء کے بعد جب دعا مانگ کے سوئے کہ یا اللہ اس نوجوان کا معاملہ میرے اوپر کھول دے، خواب میں کیا دیکھا، وہ نوجوان عذاب میں ہے۔ آپ نے اس کو صدا دی، وہ متوجہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تو مسجد بھی آتا تھا، تیرا خاتمہ کفر پہ کیوں ہو گیا؟ اس نے بڑی حسرت سے کہا، اس نے کہا امام میرے اوپر بھی یہ راز مرنے کے بعد کھلا ہے، کاش مجھے مرنے سے پہلے پتہ چل جاتا تو میں ان کاموں سے بچ سکتا تھا۔ میرے 3 گناہ تھے جنہوں نے مجھے توبہ نہیں کرنے دی، ان کی وجہ سے میرا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سے گناہ تھے؟ اس نے کہا میں مسجد آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن جب کبھی کوئی پریشانی آتی تھی نا، غم، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، میں شراب پیتا تھا۔ مرتے دم تک میں نے شراب سے توبہ نہیں کی۔ وہ شراب نوشی میرے ایمان کو برباد کر کے۔ دوسرا گناہ، میں حسد بڑا کرتا تھا، میں کسی مسلمان کی عزت دیکھ نہیں سکتا، میرا دل جلتا تھا کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کی تعریف سن کر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حسد نے میرے خرمن ایمان کو برباد کیا۔ تیسرا عیب، میری زبان غیبت بڑی کرتی، میں لوگوں کے عیب بڑے بیان کرتا تھا، عیب جوئی۔ یہ 3 میرے گناہ تھے جن کی وجہ سے میرا خاتمہ کفر پہ ہوا۔ ان کی نوست ظاہر ہوئی موت کے وقت، میں اپنا ایمان نہیں بچا سکا۔ اگر مجھے مرنے سے پہلے پتہ چلتا، ہمیں تو پہلے پتہ چل گیا تو ہمیں پھر بچ جانا چاہیے۔ مسلمان بڑے گناہ گار ہیں، اس دور میں بھی بڑے گناہ گار ہیں، لیکن میں نے آج تک کہیں سنا نہیں کہ مسجد میں کسی نے شراب پیا۔ کہیں آپ نے سنا یا کعبہ شریف کے سامنے بیٹھے گناہ گار ہیں، لیکن مسجد کا بھی اتنا ادب ہے۔ یا مسجد میں شراب نہیں پیتے تو پھر مسجد میں بیٹھ کے غیبت کیوں کرتے؟ سمجھیے میں نے کیا کہا؟ مسجد میں بیٹھ کے شراب نہیں پیتے تو مسجد میں بیٹھ کے غیبت کیوں کرتے؟ مسجد میں شراب نہیں پیتے تو حسد کیوں کرتے ہیں؟ مسجد زندگی اللہ کا تحفہ ہے، اس تحفے کو برباد نہ کریں۔ زندگی آپ کے رویوں سے خوبصورت ہوتی ہے، آپ کے رویوں سے ہی برباد ہوتی ہے۔ آپ کا رویہ مثبت ہے تو کانٹوں پہ بھی بڑی راحت ہے، آپ کا رویہ منفی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں۔
آپ کا جو رویہ ہے نا، جو سوچ ہے، اس کا زندگی بنانے پر بڑا اثر ہے۔ بلال حبشی آگ کے انگاروں پر لیٹے ہیں، بڑے مطمئن ہیں۔ نمرود تخت پہ بیٹھا ہے، سر پہ جوتے پڑ رہے ہیں۔ زندگی گزارنے والے کا رویہ، ہم سمجھتے ہیں سکون باہر سے آئے گا، نہیں، سکون اندر سے آئے گا۔ اپنے اندر سے سکون پیدا کرنے، اپنے مثبت رویوں سے۔ یہ تین چیزیں زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، شراب، حسد اور غیبت۔ مجھے جو وقت دیا گیا وہ مکمل ہو چکا ہے، میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مکرم کی، ماہ معظم کی قدر کرنے والوں میں ہمیں شامل کرے۔ آمین۔ بر وقت صحیح فیصلہ، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بر وقت صحیح فیصلہ، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ بندہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچ جائے، فلائٹ مل جاتی ہے، وقت گزر جائے، فلائٹ اڑ گئی۔ ایک رات آ رہی برکتیں لے کے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے آپ کیا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اگر اس وقت جا کے عبادت کریں گے، اگر شعبان کے دنوں کی راتوں کی قدر کریں گے، اور کس نسبت سے کہ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، جس کے دل میں میری محبت ہے، میرے مہینے کی بھی محبت ہے۔ اگر آپ شعبان میں کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیتے، شعبان میں تیاری کرتے ہیں رمضان کی، تو انشاءاللہ پھر رمضان میں آپ نیکیوں کی فصل کاٹیں۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے، جے تجھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد، کر جاندی نے ڈرنا۔ عارف کھڑی نے اس دنیا کا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ سوڑی گلی تے کڑے ٹوئے، ایتھے ٹہ ٹہ پین نروئے، سنبھل کے پیر رکھیوں جڑیاں، ایتھے عجب تماشے۔ سنبھل کے پیر رکھیوں جڑیاں، ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ یہاں دنیا نے دیکھا ہے باپ کے سامنے جوان بیٹوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پہنتے، یہاں باپ کے سامنے بیٹوں کو قتل ہوتے ہوئے زمانے میں دیکھا۔ سنبھل کے پیر رکھیوں جڑیاں، ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں آج اس محفل میں ارادہ کرتے ہیں، پچھلی زندگی جو غفلت میں گزر گئی، یہ شعبان اور رمضان انشاءاللہ ہم غفلت میں نہیں گزرنے۔ دوبارہ یاد کرا رہا ہوں، انسان غلطی کرتا ہے، گرتا ہے، اللہ اسے اٹھنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا اٹھنے کا، تو ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ نے وعدہ فرمایا تم مانگو میں عطا کروں گا، ہم کیوں نہیں مانگتے؟ پتھر نہیں اپنے آپ کو بدلتے، انسان اپنے آپ کو بدلتے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ ہم آخرت کو مانتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے۔ ماننے میں اور فکر کرنے میں فرق ہے۔ بیٹی جوان ہو جائے، باپ کو جو شادی کی فکر ہوتی ہے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اسے فکر کہتے ہیں۔ بیٹے کا ولیمہ ہے، 500 مہمان بلائے ہوئے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، اس وقت بندہ گھر غفلت کی نیند نہیں سو سکتا، فکر ہوتی ہے مہمانوں کو بٹھانا کہاں ہے، کھلانا کیا ہے، اسے فکر کہتے ہیں۔ بندہ بے روزگار ہے، نوکری کی تلاش میں نکلا ہے، کتنی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ کوئی سبب لگ جائے، اسے فکر کہتے ہیں۔ ہم آخرت کو مانتے ہیں، فکر کوئی نہیں آتی۔ اگر آخرت کی فکر ہو تو زندگی میں اتنی غفلت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں فکر آخرت عطا۔ جب وہ فضل کرتا ہے تو پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جب وہ فضل کرتا ہے تو چوروں کو ولی اور کتب بناتے ہیں۔ میں بارے دیگر اس مسجد کے انتظامیہ کو دعا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ انہیں بیش از بیش توفیقات عطا فرمائے۔ میں جب بھی یہاں حاضر ہوا، آپ لوگوں کا دینی جذبہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ وہ مجاہد ہیں کہ آپ نے یہاں رہ کے اپنے معاملات بھی چلانے ہیں، اپنی اولادوں کے پیچھے اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پاکستان میں، ان کی بھی مدد، اور پھر یہاں ان اداروں کی بھی مدد، یہ جو مراکز خیر ہے ان مساجد کی بھی مدد۔ یہاں اس طرح زندگی گزارے کہ آنے والا مورخ لکھے پاکستان سے کچھ مسلمان ہالینڈ گئے تھے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے صرف دنیا نہیں کمائی، آخرت بھی کمائی۔ ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہاں رہ کے صرف دنیا نہیں کمانی بلکہ ہم نے آخرت بھی کمانی۔ عزیز القدر تنویر احمد صاحب
صدر مریم ویلفیئر سوسائٹی وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جس طرح کہ ہمارے حضرت قبلہ علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور بارسلونا سے میرا شریف کے ایک عظیم فاضل جناب برادرم علامہ ساجد نذیر صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں ان احباب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مریم ویلفیئر سوسائٹی جو ان بچوں کی خدمت کر رہی ہے جو خود اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے ساتھ محبت تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ بہت ہی روح پرور اور ایسا خطاب کہ حضرت نے تاریخ کے وہ اوراق جو ہے ہمارے سامنے کھولے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا یا تو ہمیں وہ پتہ ہی نہیں، ہم نے پڑھے نہیں ہیں، یا پھر ہم بھول چکے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کی تھی حضرت کے خطاب کی یہ شان ہے کہ ماشاءاللہ جو دل کی دنیا بدل دے۔ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ زندگی کیسے گزاریں تو حضرت نے وہ پورا خطاب جو فرمایا ہے زندگی کیسے گزاریں وہ ہمارے سامنے قبلہ صاحبزادہ محترم المقام غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ گجرات بابلی شریف کے سجادہ نشین ایک ایسا خطاب کیا حضرت نے جو تاریخی خطاب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس ہفتے میں 2 نشستیں بڑی شاندار ہوئی یہاں اس مسجد میں، ایک شب معراج پہ اور آج ماشاءاللہ ہم نے روحانیت محسوس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سلامت رکھے۔ 2-4 منٹ صرف آپ کے لوں گا۔ ہمارے درمیان حضرت کے خطاب کے دوران ہی جو ہے پاکستان سے جو ہے محترم المقام